الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تمجیدات، تہنیات و تکبیرات اور بڑائی کے اور تعریف کے سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، کہ جس نے اس پوری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں سرور کونین، امام الثقلین، سید المرسلین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔
قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادات کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ بے شمار آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ ایک آیت میں تو اللہ رب العزت نے اپنا صاف صاف حکم نامہ جاری کر دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم نامہ جاری کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی ڈیفینیشن مزید بیان فرمائی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں تک کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اگر ناگواری کا اس لفظ اف سے چھوٹا کوئی جملہ ہوتا یا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کر دیتے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی سے ناگواری میں صرف ایک جھٹکے سے ہوں کہہ دیتے ہیں، اتنا بھی اللہ رب العزت نے والدین کے لیے نہیں برداشت کیا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور ان کو نہ جھڑکنا، ولا تنہرهما، ان کو نہ جھڑکی دینا، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی کبھی کوئی بات کرنی ہو، کیسی ہی مشکل بات ہو، ہمیشہ بہت نرم بات کرنی ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ وحدہ لا شریک نے اسی موضوع پر مزید کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی صرف مسلمانوں کو ترغیب نہیں دی گئی، یعنی صرف ہر جگہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ظاہر ہے جب میری عبادت کرو کی بات ہو گئی تو اس سے تو مسلمان ظاہر ہو گئے، لیکن جا بجا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم انسانوں کو وصیت کرتے ہیں، عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ
علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، یعنی کتنی ہی بری بات کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا بھی اگر تمہارے والدین تمہیں حکم دیں، وہ ان جاہداک، صرف حکم نہیں دیں بلکہ تمہارے ساتھ جھگڑیں، لڑائی کریں۔ اس موقع پر ہمیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کے والد نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنے اس دین اسلام سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں مار مار کر رجم کر دوں گا، یعنی اتنا زیادہ کسی چیز کی طرف اگر جھگڑیں، وہ بھی شرک پر، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا تطعهما، صرف اس بات پر ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ حدیث شریف میں روایت بھی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن فوراً ہی کیا فرمایا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر اس قسم کے والدین بھی مل جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں، جھگڑیں اس بات پر، تو بھی ان کی صرف یہ والی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خوب حسن سلوک کرنا ہے اس کے باوجود بھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم بے شمار نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے پڑھا جائے، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہی صحابی فوراً پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا ظلم عظیم اور گناہ عظیم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر، بلکہ جا بجا ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد کی اجازت مانگی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں اور جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ہی سوال کیا کہ اے میرے صحابی، تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے، زندہ ہیں؟ تو فوراً انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ حیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان کی اطاعت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہی تمہارا جہاد ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی اجازتیں مانگی گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 مرتبہ مختلف صحابہ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر جہاد پر جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔
افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم والدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں بعض اوقات صرف ماں کے درجے کو زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے اور باپ کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کبھی بھی ان میں فرق نہیں کیا، بلکہ جہاں والدہ کا مقام زیادہ بلند فرمایا ہے تو اس کے لیے بعض روایت الگ سے بیان فرمائی ہیں، لیکن جب بھی قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ احسان کی بات ہوئی ہے تو اس میں والد اور والدہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صرف باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اے میرے صحابی اور اے میرے صحابہ، اب تم میں سے ہر شخص کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ اس دروازے کو ضائع کر دے، یعنی نافرمانی کر کر کے باپ کو ناراض کر دے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی احسن درجات حاصل کر لے، جنت کا حصول حاصل کر لے باپ کی فرما برداری کر کے، باپ کا کہنا مان کر۔ والدین کی جب بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا تب سے تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالخصوص ماں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی ہی تفصیل سے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہیں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف در تکلیف میں، پریشانی در پریشانی میں۔ اس کو چھوٹا سا ہم سمجھنا چاہیں تو مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص کے پاس ہم میں سے ہی کوئی بندہ آزمانا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی 3-4 کلو 5 کلو کا یا 2 کلو کا بھی کوئی آٹے کا تھیلا ہے، کسی بھی چیز کا تھیلا ہم ہاتھ میں اٹھا لیں تو شاید 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، یہاں تک کہ اگر 1-آدھا کلو بھی ہو تو وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہماری بس ہو جائے گی، بلکہ شاید ہاتھ ہی سوج جائے، خون ہی رک جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے کہ جو تکلیف در تکلیف دن رات کئی مہینوں یہ مشقت برداشت کرتی ہے اپنی اس اولاد کی خاطر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ اے لوگوں میرا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور ولوالدیک اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کا شکریہ بالکل جوڑ دیا کہ میری اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور میرا شکریہ ادا کرنا ہے والدین کے شکریہ کے ساتھ۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی اپنے والدین کے پاس آؤ، ان کے قریب آؤ، تو اپنے، اگر ہم اس کے لفظی ترجمے پہ جائیں تو اپنے پروں کو جھکا دو، یعنی اپنے کندھوں کو نرم کر دو، بالکل اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جس طرح ہم کسی پرندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈھال سا بنا لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو جب بچے چھوٹے تھے تو والدین نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور مسلسل مشقتوں پہ مشقتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بچے جوان ہو گئے۔ اب
معاذ اللہ یہ نہ ہو کہ والدین صرف دیکھتے ہی رہ جائیں کہ ان کی کوئی مشکل پیش آ گئی تو کوئی پوری کرنے والا نہ ہو، بلکہ اپنے کندھوں کو نرم کرنا ہے، ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آنا ہے، ان کی ہر بات کو زبان پر لانے سے پہلے پورا کرنا ہے، تب تو باسعادت اور فرما بردار اولاد کہلائے گی، جس کے نتائج یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، رمضان کے روزے رکھ لوں گا اور زکوٰۃ ٹائم پر ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو اس شخص کو کہ اگر یہ کام پورے کر لے، پھر اس کے ساتھ ایک شرط لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ اگر وہ یہ کام پورے کر لے اور والدین کا نافرمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ فرمائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کے بعد اس حدیث کو بہت زیادہ وزنی جانا ہے کہ بعض اوقات ہم عمل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس والے چیپٹر میں ہم میں سے بعض اوقات بہت سارے لوگ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج کے بالخصوص اس طرح کے موبائل کے دور میں تو جب والدین بچوں کو آوازیں لگاتے رہ جاتے ہیں، کسی کام کا کہتے رہ جاتے ہیں اور بچوں کی طرف سے اس پر کوئی جوں نہیں رینگتی، اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، قرآن و حدیث میں ہمیں جا بجا ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی اس کو آواز دے دے تو پہلے لبیک کہنی ہے، پہلے بات سننی ہے، پھر اس کے بعد اپنی نفل نماز کو پورا کرنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مشہور ولی اللہ کا تذکرہ حدیث میں ہوا ہے۔ یہ جریج نامی شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی عبادت گاہ کو الگ سے بنا لیا تھا اور خوب عبادت کرتے تھے، خوب ریاضت کرتے تھے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے کسی کام کے لیے ان کو آواز دی، یا جریج۔ اب وہ نماز کی حالت میں سوچ میں پڑ گئے کہ نماز مکمل کروں یا ماں کی بات کا جواب دوں۔ دوسری آواز آ گئی، یا جریج، یعنی والدہ نے دوسری مرتبہ آواز دے دی۔ پھر بھی جلدی جلدی نماز مکمل کرنے کی سوچی کہ نماز مکمل کر کے پھر جائیں گے، اتنے میں والدہ نے تیسری آواز بھی دے دی، اور اس آواز دینے کے بعد ایک بددعا دے دی۔ وہ بددعا کیا تھی کہ اے اللہ، اس بچے کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ بری عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ بات ہو گئی، گزر گئی، بات ختم ہو گئی،
کئی سالوں بعد اس جریج نامی شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بد کردار خاتون نے ان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے عابد زاہد بندے تھے کہ جو اتنی آسانی سے نہیں اس میں آ پائے، تو اس عورت نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اور پھر 8-9 مہینوں کا انتظار کیا۔ اس کے بعد وہ بچہ لے کر شہر میں آ گئی کہ جس جگہ ان کے نیک نامی کا، جریج نامی شخص کی نیک نامی کا بڑا چرچا تھا۔ لوگوں کو بتایا کہ جس کو تم اتنا ولی اللہ سمجھ رہے ہو، اس کے کردار کو تو دیکھو، اس کے کام کو تو دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا بچہ ہے اور اس جریج کا بچہ ہے۔ اب تو لوگوں سے برداشت نہ ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ کہ لوگوں نے اس کے جو مسجد تھی، جو بھی عبادت گاہ تھی، اس کو توڑنا شروع کر دیا، گرا دیا پورا، خوب مارا اس کو۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے کسی کا۔ پھر اس کو لوگوں نے بتایا کہ کام تمہارے اس طرح کے، اور ہم سے اس طرح چھپے بیٹھے ہو اور بڑی ریاستوں میں آئے ہوئے ہو۔ فوراً اس شخص کو یاد آ گیا کہ یہ میری ماں کی اس وقت کی بد دعا ہے جو آج اثر کر رہی ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے چند منٹ کا ٹائم دے دو۔ دوبارہ وضو کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، خوب روئے اور معافی طلب کی، اپنی والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اشارہ کیا اور قسم دی اللہ کی کہ بتا اے بچے تو کس کا بیٹا ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنے بھی نصوص ہم جمع کرتے ہیں، 2-3 بچوں کے اس عمر میں بولنے کی دلیل ملتی ہے۔ اس موقع پر اس بچے نے گواہی دی تھی کہ اللہ کی قسم میں تو فلاں اس چرواہے کا بیٹا ہوں۔ ایسے میں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا۔ پھر لوگوں نے بڑی معافیاں مانگی اور کہا کہ اب ہم آپ کا جو عبادت گاہ ہے اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ کے لیے کچھ کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، کچھ نہ کرو، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، جو میں نے غلط بات کی تھی، اپنی والدہ کی بات نہ سنی تھی۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تذکرے جب ہم سنتے ہیں اور ہم آج کے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ والدین اور والدہ دعائیاں دیتے رہ جاتے ہیں بچوں کو، اور پیچھے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرنا آج کے دور میں مشکل ہے، ان کو جمع کرنے کے ساتھ ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سعادت مندوں میں سے کر دے جو اپنے والدین کی کما حقہ اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مکمل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست فرمائیے. پاؤں کے ساتھ پاؤں قدم سے قدم ملا لیجیے، درمیان میں خلا باقی نہ رہے. استووا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.